السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلباء، آج لیول 2 کا لغہ عربیہ سبجیکٹ کا دوسرا درس ہے۔ پہلے درس میں ہم نے ضمائر متصلہ سے متعلق باتیں سماعت فرمائی تھی، یا متکلم کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے گزری تھی، اور انہی گزشتہ اسباب کو دہراتے ہوئے مزید یہاں دو چیزوں پر ہم زور دیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر سینٹینس میں آپ کو بہت سارے گرامر، بہت سارے قواعد ملیں گے جب آپ باریکی میں جائیں گے، لیکن جن چیزوں کی طرف ہم ابھی یہاں پہ ترکیز کریں گے وہ دو چیزیں ہوں گی۔ اس میں ہو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر، اور ہا الف کے ساتھ جو واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ان دونوں کا استعمال جو ان عبارتوں کے اندر کیا گیا ہے انہی پہ ہم زیادہ زور دیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بیتی الدرس الحادی عشر، 11واں لیسن۔ یہ دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا نامی کتاب کے پہلے جز کا 11واں سبق ہے، اور لیول 2 کے لیے یہ دوسرا سبق ہے۔ 10واں سبق آپ کا پہلا تھا، اور یہ 11واں سبق لغہ عربیہ کے پہلے جز کا یہ آپ کا دوسرا لیسن ہے۔ بیتی میرا گھر، ہاذا بیتی۔ ہاذا اس سے پہلے مستوول میں آپ نے ہاذا سے متعلق چونکہ وہ الفاظ اور وہ اسما جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بہت سارے، اسی میں سے ایک اسم ہاذا بھی ہے۔ جب کسی قریبی اور مفرد مذکر چیز کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہاذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لیول 1 میں ہم نے پڑھا ہے۔ بیتی میرا گھر، یا متکلم فعل کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے اور اسم کی طرف بھی کی جاتی ہے، اور جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ چونکہ گھر قریب ہے، مفرد ہے، مذکر، اس لیے ہاذا سے اشارہ کیا گیا۔ بیتی امام المسجد، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، فیہ، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ بیت یہ مذکر ہے، اور جب اس کی طرف آپ کو کسی ضمیر سے اشارہ کرنا ہوگا، ضمیر غائب سے، تو آپ فیہ، اس میں، یہاں فیہا کا استعمال ہا بالالف، الف کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ بیت مذکر ہے، اور ہو یہاں جو آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں یہ واحد مذکر غائب کے لیے خاص ہے۔ جب کسی واحد مذکر غائب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہو ضمیر سے کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیہ، اس گھر میں، حدیقۃ صغیرۃ، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ حدیقۃ صغیرۃ، ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ ہذہ غرفتی، یہ میرا روم ہے۔ کمرہ کی قریب میں تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی گئی کہ ہذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ ہذہ کے یہاں استخدام یا اس کا استعمال، اس کا یوز یہاں پہ
واحد ہادہی اسم اشارہ مؤنث قریب کا استعمال کیا گیا کیونکہ غرفہ یہ مؤنث ہے، غیر رافا تا غرفتن یہ مؤنث ہے، اور مؤنث واحد قریب کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا تو ہادی کا استعمال کیا تھا. ہادی غرفتی یہ میرا کمرہ ہے، اور یا یہاں واحد متکلم کی. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. اب یہاں پہ دیکھیں ہا، اس سے پہلے ہم نے فی ہی کا استعمال کیا تھا گھر کے لیے چونکہ وہ مذکر تھا، لیکن یہاں فی ہا کا استعمال غرفہ کے لیے کیا گیا کیونکہ غرفہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں ہا مؤنث کی ضمیر لا کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا. فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ. اس کمرے میں ایک بڑی کھڑکی اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. نافذہ کا مطلب کھڑکی، کبیرۃ بڑی، مروحہ پنکھے کے معنی میں ہے، جمیلۃ خوبصورت. فیہا نافذۃ کبیرۃ اس کمرے میں ایک بڑی کھڑکی، ومروحۃ جمیلۃ اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. ہذا سریری وہذا کرسی وہذا مکتبی. یہ میری یہ میری چارپائی ہے، سریر کی میری چارپائی، یہ میری چارپائی ہے. وہذا کرسی یہ میری کرسی، وہذا مکتبی اور یہ میرا میز ہے، یہ میرا ٹیبل ہے. یہاں پہ ہاذا سریر کے لیے، کرسی کے لیے اور مکتبی تینوں کے لیے ہاذا کا استعمال کیا گیا، اور ہر ایک کے لیے واو کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو عربی میں واو ہر لفظ کے بعد آتا ہے، جبکہ اردو میں اور صرف آخری لفظ کے لیے آتا ہے. اب یہاں واو کا استعمال ہاذا سریر، وہذا کرسی، وہذا مکتبی. یہاں عربی میں دیکھ لیں کہ جب اور ایک چیز سے اور دوبارہ دوسری چیز کو جب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو واو ہر ایک لفظ کے بعد آتا ہے. برعکس اس کے اردو میں آپ دیکھیں گے ساری چیزوں کو گنانے کے بعد آخر میں اور کا استعمال کر دیا جاتا ہے. اور اس کے آگے چلے ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی. میری گھڑی، ساعتی، ساعتن کی میننگ گھڑی، اور جب یا متکلم کی طرف اس کو مضاف کر دیں گے ساعتی میری گھڑی اور میری قلم اور میری کتاب کہاں ہے؟ علی المکتب میز پر ہے. وحقیبتی تحت المکتبی اور میرا بیگ جو ہے وہ میز کے نیچے ہے. تحت کی میننگ نیچے، تحت المکتبی. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ. نافذہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ نافذہ کھڑکی کے معنی میں ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحۃ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتوحن کے بجائے مفتوحۃ کیوں کہا گیا، مؤنث کیوں لایا گیا؟ کیونکہ نافذۃ مؤنث ہے، اس لیے اس کی اور صفت اور موصوف کا اعراب دونوں ایک ہوتا ہے، اس لیے یہاں مفتوحۃ لایا گیا. ہذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. کمرے کی طرف، قریبی کمرے کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی گئی. ہذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. وتلک غرفۃ اختی اور وہ ایک دوسرا روم جو اس سے کچھ دوری پہ ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بات کہی گئی. وتلک غرفۃ اختی اور وہ میرے بہن کا کمرہ ہے. ہذہ اور تلکا کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہذہ کا استخدام، اس کا استعمال واحد مذکر، واحد مؤنث مفرد قریب کے لیے کیا گیا، یعنی واحد مؤنث قریب کے لیے. ہذہ غرفتی یہ ہذہ غرفۃ اخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. جبکہ غرفہ وہ بھی ہے لیکن وہ چونکہ تھوڑی دوری پہ ہے تو وہاں چونکہ غرفہ مفرد مؤنث اور بعید ہے
اس لیے جب کسی چیز کی طرف جو مفرد ہو، مؤنث ہو اور دور ہو، بعید ہو، تو ایسی صورت میں جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تلکا کا استعمال کیا جاتا ہے. مؤنث بعید مفرد کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو تلکا کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کے لیے خاص ہے. وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ. میرے بھائی، اخی میرے بھائی، اختی میری بہن، میرے بھائی کا کمرہ، غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے، کبیرۃ بڑا ہے، وغرفۃ اختی صغیرۃ، کبیر کا مطلب بڑا اور صغیر کی میننگ چھوٹی. تو میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ صغیرۃ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ. میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے، میرے کمرے کے سامنے پڑتا ہے. وغرفۃ اختی امام المطبخ، میری بہن کا اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. لی اخ واحد اسمہ اسامہ، میرا ایک بھائی ہے. میرا لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسمہ، یہ ہا واحد متغائب کی ضمیر جو لوٹتی ہے اخ کی طرف، اسمہ اسامہ، ان کا نام یا اس کا نام اسامہ ہے. ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، اور میری ایک بہن ہے، اسمہا، چونکہ اخت مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث غائب کی ضمیر سے اشارہ کیا گیا. اسمہا، اس کا نام سعاد ہے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، میرے ابو و امی اور میری ماں فی تلک الغرفہ، اس غرفے یعنی اس بڑے کمرے میں رہتے ہیں. ابی و امی، میرے ابو میری امی، فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، اس غرفے میں ہیں. اب یہاں تلکا جو اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مؤنث بعید اور مفرد کے لیے جب استعمال کیا جائے، اس کی طرف جب اشارہ کرنا ہو تو تلکا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے اس روم کی طرف اشارہ کیا، اس غرفہ کی طرف اشارہ کیا جو دور تھا، جس میں ان کے والد اور والدہ رہتی تھی. تو انہوں نے کہا ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، میرے ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں رہتے ہیں. انا احب ابی و امی، میں اپنے ابو اور امی سے پیار کرتا ہوں. وہ احب اخی و اختی، اور میں پیار کرتا ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے. احبو کے بعد یہاں دیکھیں ابی، امی اور احبو کے بعد اس عبارت میں آپ دیکھیں اخی و اختی. احبو کے بعد جو الفاظ آتے ہیں جو فعل ان کو، اس کے بعد احبو کے بعد جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ مفعول بہ کے حکم میں ہے. مفعول بہ وہ لفظ ہوتا ہے جس پر فعل کا کام کا اثر پڑتا ہے. من باب مثال ایک دوسری مثال آپ لے لیں، جیسے بچے نے اینک توڑی، اردو میں آپ یہ مثال لیجیے، بچے نے اینک توڑی. تو یہاں توڑنے کا اثر چشمے اور اینک پہ پڑا، اس لیے وہ چشمہ اور اینک وہاں پہ کیا ہے، وہ مفعول بہ، یعنی مفعول بہ اس کو کہتے ہیں جس پہ کام کا اثر پڑتا ہے. اس عبارت میں وہاں اینک کو آپ مفعول بہ کہہ سکتے ہیں. اقرأ وقت تمارین، یہ اس مشق کے اندر وہی چیزیں جو ہم نے ابھی دہرائی ہیں، وہی چیزیں اس مشق میں آپ کو لکھنی اور پڑھنی. تو لکھیے اور یعنی پڑھیے اور لکھیے. من فی ھذا البیت، کس گھر میں، یعنی قریبی روم میں، یعنی قریبی گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی گئی. من فی ھذا البیت، کوشچن کیا گیا، سوال کیا گیا کہ اس گھر میں کون ہے. اور ظاہر سی بات ہے من جو ایک من خاص ہے عاقل کے لیے، غیر عاقل کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. تو جب یہاں پہ سوال کیا گیا ہے ہادہ سے،
تو یہ بھی ایک چیز معلوم ہوتی ہے یہاں کہ ہادہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ چیز مذکر ہے، مفرد ہے اور نزدیک ہے، اور وہ بیت ہے۔ من فی ھذا البیت، اس گھر میں کون ہے؟ تو اسی ضمیر کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں واحد مذکر غائب سے ہی جواب دینا ہوگا۔ فی ہی حامد، فیہا نہیں کہہ سکتے، فیہا کہیں گے تو یہ سینٹینس یا اس کا آنسر اس کوشچن کا غلط ہو جائے۔ فی ہی حامد، اس گھر میں، فی ہی یعنی ہا کی ضمیر جو یہاں لوٹتی ہے بیت کی طرف، اس گھر میں حامد ہے۔ ماذا فی الحقیبہ، ماذا یہ بھی جن الفاظ سے کوشچن کیے جاتے ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، اسی میں سے استفہام کے جو الفاظ مخصص کیے گئے عربی کے اندر اسی میں سے ایک مادہ بھی ہے، اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ما، من، اینا اس سے پہلے آپ نے پڑھا، انہی میں سے ایک ماذا بھی ہے۔ ماذا فی الحقیبہ، بیگ میں کیا ہے؟ فیہا کتابی و قلمی و دفتری۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ ضمیر ہا کی، اس سے پہلے ہو کی ضمیر سے استعمال کیا، مذکر ہو کی ضمیر استعمال کی، لیکن یہاں واحد مصائب کی ضمیر استعمال اس لیے کی گئی ہے کیونکہ حقیقہ مؤنث ہے۔ فیہا کتابی، اس میں میری کتاب اور میری قلم اور میری کاپی ہے۔ اس طرح ان تمام سینٹینسوں کو آپ حل کریں گے۔ اقرا، پڑھیے، دیکھیے، یہ آنے والی عبارتیں بھی آپ کو مشق کے طور پہ استعمال کرنی ہے۔ احب ابی و امی، میں پیار کرتا ہوں اپنے ابو اور امی سے۔ احب اخی و اختی، میں پیار کرتا ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن سے۔ احب اللغہ العربیہ، میں لغہ عربیہ کو پسند کرتا ہوں، عربی لینگویج کو پسند کرتا ہوں۔ ان تمام عبارتوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان عبارتوں کو استعمال میں لائیں، گھر میں، دوستوں کے ساتھ، آفس میں، جہاں بھی رہیں، اس طرح کی عبارتیں آپ اپنے استعمال میں لاتے رہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہوگی۔ اور اس طرح ہم نے دوسرا درس مکمل کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس کو دہرائیں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے۔ یہ جو تمارین ہے، کوشچن ہے، اس کو آپ خود اپنے طور پہ اس کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والا درس ہمارا تیسرا درس ہوگا بإذن اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔